सियासी जद्दोजहद के नतीजे में कायम होने वाले पाकिस्तान में सियासी जमातों का किरदार हमेशा से ही अहम रहा है। 1956 का आइन हो या फिर 1973 का, बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कानून साजी हो या फिर पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाने वाली 13वीं या फिर 18वीं तरमीम, NHC अवार्ड की तकसीम हो, सूबाई खुद मुख्तारी के मसले का हल हो या फिर 2014 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग करने का अज़्म, सियासी जमातों ने अपने किरदार से साबित किया है कि वो आपस के सियासी इख्तिलाफात के बावजूद बहुत से अहम कौमी इशूज़ पर पार्टी मफादात से बालातर होकर फैसले कर सकती हैं। सियासी जमातों की अहमियत के पेश नज़र ही पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों को भी अपने इख्तिदार के लिए सियासी जमातों पर ही इन्हिसार करना पड़ा। अयूब खान की कन्वेंशन मुस्लिम लीग, जनरल ज़िया की सरकारी मुस्लिम लीग और परवेज़ मुशर्रफ की मुस्लिम लीग काफ इसकी मिसालें हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी सियासी जमातों की जिद्दोजहद किसी से पोशीदा नहीं। अयूबी आमरीत के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की मुज़ाहमत, जनरल ज़िया के खिलाफ MRD की तहरीक हो या फिर मुशर्रफ के खिलाफ पहले ARD और फिर वकला तहरीक, सियासी जमातों ने यह साबित किया कि पाकिस्तान के निज़ाम को मुस्तकिल आमिराना बुनियादों पर नहीं चलाया जा सकता है। सियासी जमातों के इन मुस्बत पहलुओं के साथ साथ बाज़ हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जो सियासी जमातों के किरदार पर बड़े सवालात खड़े करते हैं। इख्तिदार और वक्ती मफाद के लिए समझौते कर लेना, सियासी जमातों में मेरिट की बजाय ख़ानदान और ज़ाती वफ़ादारों को अहम ओहदे देना, पार्टी में मुतवस्सित तबके के अफराद ख़ास तौर पर नौजवानों को मौक़े न देना, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाना, अपने इख्तिदार और सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इदारों की हिमायत हासिल करने की कोशिश, पुलिस, तालीम, सेहत, बल्दियाती इदारों को फ़ाल ना होने देना भी सियासी जमातों की खुदगर्जी ज़ाहिर करता है। अब 8 फरवरी के इंतखाबात को 2 माह से भी कम का अरसा रह गया है। क्या मुल्क की बड़ी सियासी जमातें अपने मंशूर में पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए ठोस और जामे मंसूबे दे रही हैं? इस वक्त 35 साल और इससे कम उम्र नौजवान कुल रजिस्टर्ड वोटर का 45% हैं, लेकिन 2018 में मुल्क की 10 बड़ी सियासी जमातों में उम्मीदवारों के एतबार से इनकी मजमूई नुमाइंदगी महज 19% थी। गुज़श्ता इंतखाबात में नौजवानों की जमात कहलाने वाली PTI ने 16%, पीपल्स पार्टी ने 17% और मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 13% नौजवान उम्मीदवारों को टिकट दिया। क्या सियासी जमातें अगले साल पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के इंतखाबात से पहले इन मसाइल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगी या फिर 21वीं सदी में होने वाले 5वें आम इंतखाबात में 20वीं सदी के दिल फरेब नारों, खोखले वादों और झूठे दावों की बुनियाद पर ही लड़े जाएंगे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे और सियासी जमातों की तरजीहात और डायरेक्शन पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और मुनीब फारूक साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या 21वीं सदी के सियासी, माशी, समाजी चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद तकाज़ों को समझ पा रही हैं? मतलब लेना तो है तो बदतर ही नहीं लेना है। पता आप ये कह रहे हैं कि इनको सब कुछ है कि क्या है और क्या तकाज़े हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ, सियासतदानों के, सियासी जमातों का जवाज़ तो जायज़ है कि जमहूरी निज़ाम को पाकिस्तान में चलने नहीं दिया जाता है, मगर जमहूरी बुनियादों पर अपनी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो, मुतवस्सित तबकात के लोगों को टैक्स देना हो या अहम ओहदे मेरिट पर देने हो, वहाँ तो कोई नहीं रोकता या वहाँ भी इनको प्रॉब्लम्स रहते हैं? टिकट देने हो वहाँ भी मसाइल रहते हैं? देखिए, बुनियादी बात वही है जो को मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के बालिग शहरियों को चाहिए कि वो किसी न किसी सियासी पार्टी की बाकायदा मेंबरशिप लें और सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि यूनियन कौंसिल को एक बुनियादी यूनिट समझकर पाकिस्तान की तमाम यूनियन कौंसिल में अपने दफातर कायम करें और दफातर में वहाँ पे मुंतखब लोग हों, 100, 125, 200, 250 जितना भी वहाँ पे मेंबर उनको मिल सकता है, वो आपस में बैठें और इंतखाब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो हम यूथ की बात कर रहे हैं, एक तो इनको बहुत अच्छी नुमाइंदगी मिल जाएगी और फिर दूसरा है कि इनकी तरबियत भी होगी। अब हमारी तरबियत जो हुई थी वो यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में हुई थी। अगर आप 68, 69, 70 ऑनवर्ड्स की सारी जद्दोजहद देखें दुनिया भर में, वियतनाम की वॉर के बाद, तो वो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के लोग थे। हमने वो भी बंद कर दिया। हमने कहा कि ये गलत है, कत्ल हो जाते हैं, तो कत्ल हो जाते तो हम अब ये मामले बंद कर दें। वो तरबियत जो थी वो भी ख़त्म होगी। अब तरबियत हमने कहाँ से शुरू करनी है? इस सारे मामलात को हल करने के लिए वो यूनियन कौंसिल से शुरू हो, तहसील तक जाएं, डिस्ट्रिक्ट तक जाएं और वही तरीक़ाकार इस्तेमाल करें सियासी पार्टियाँ अपने अंदर भी क़यादत का इंतखाब करने के लिए कि वहाँ से जो लोग इलेक्ट होकर आएँ वो आके फिर आगे
الیکشن میں پتہ ہے کلامی کی معذرت، آج ہم 21ویں صدی کی جب بات کرتے ہیں تو جتنا کمیونیکیشن ہو رہا ہے، یہ لنک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تمام لوگ ہی، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ہو رہا ہے. سیاسی جماعتیں خود شاید گراؤنڈ پر اپنے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکٹ نہیں کر رہی، فزیکل معاملات نہیں رہ گئے جتنا ایک گروپس بنائیں اور اس کے ذریعے میسیجز کر کے چیزیں. تو کیا یہ مؤثر رہے گا؟ گروپس والی بات کسی حد تک تو مؤثر رہے گی، لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. جب بھی ہم لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اپنے مسائل کے بات کرتے ہیں، اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، حل تجویز کرتے ہیں، تو وہ ایک انٹریکشن بڑا امپورٹنٹ ہے انسانوں کے بامی. ورنہ تو پھر پارلیمنٹ بھی نہ رکھیں، اپنا یہ موبائل سے بات کر لیا کریں. پارلیمنٹ کو بلڈنگ کو کسی جگہ پہ شاپنگ سینٹر وہاں پہ بنا دیں، اچھا پیسے مل جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوال آپ کا ہے وہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور اسی میں ہمارے سارے مسائل کا حل بھی ہے. جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر وہ میرا مسئلہ کہ مجھے چاہیے مقامی حکومتیں. جب ان حالات میں جب ہمارے 8-9 ہزار یونین کونسلز کے اندر لوگ سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کا اظہار کریں گے تو یہ تعداد لاکھوں میں ہو جائے گی، اور یہ جو وراثتی سیاست ہے یہ وہاں سے دفن ہونی شروع ہوگی. اب ون گو میں وراثتی سیاست کو ہم ختم نہیں کر سکے پورے اس خطے کے اندر، ویدر سے بنگلہ دیش اور ویدر سے انڈیا اور ویدر سے سری لنکا اور خواہ پاکستان. سر قطع کلامی کی معذرت، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ وراثتی سیاست، تو پھر وہ شاید اسی لیے نہیں کراتے کہ جو ان کی لیڈرشپ کو تھریٹ ہے وہ اس طرف بڑھتے ہی نہیں ہے. آپ کے سوال سے میں اتفاق کرتا ہوں. جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ میری اچھی واقفیت ہے اس معاملے پہ. وہ پسند نہیں کرتے، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ افتخار آپ ہماری طاقت کو چھیننا چاہتے ہیں. یہ ان کا خوف ان کے ذہنوں میں ہے، اسے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. لیکن رستہ کوئی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا دوں یہ موجودہ جو انتخابی عمل ہے یہ اب پروڈیوس نہیں کرے گا. یہ نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان خالی پڑے ہیں. آپ دیکھیں کھیلوں کے میدان خالی پڑے ہیں. ہم ان نوجوانوں کے لیے لائبریریاں نہیں بنا سکتے، کھیلوں کے میدان نہیں دے سکتے، ان کو کوئی ایسا فن ہنر نہیں سکھا سکتے کہ وہ اپنی ڈگریاں لے کے 30-30 ہزار روپے کی نوکری کے لیے دھکے نہ کھائیں. تو یہ ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہ بات بالکل صحیح کہی دوست نے کہ سیاسی پارٹیاں جانتی ہیں ان مسائل کو، اور ان کا حل بھی وہ سمجھتی ہیں کہ ممکن ہے، لیکن حل نہ کر کے وہ یہی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا جو کنٹرول ہے پاکستان کی سیاست پہ، معاشیات پہ، وہ مکمل رہے. فوکس کریں سیاسی جماعتیں فوکس کریں، کیونکہ ان کی سیاسی بقا کے لیے بھی ضروری. منیب صاحب، یہ مرغی پہلے آئی یا انڈا والی جو بحث ہے ہمارے ہاں کہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں آمرانہ اور ہائیبرڈ نظام انہیں نہیں سروائیو کرنے دیتا، اور یہاں پھر گفتگو ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی اپنی نااہلی اور مفاد پرستی کی. تو کیا طریقہ ہے کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے آج 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں سب نے، میرے سینئرز نے ساری بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں تو صرف آج تک ایک سوال، بحثیت ایک بالکل ایک عام سے پاکستانی کے، میں ایک سوال کا جواب ہمیشہ ڈھونڈتا رہا ہوں، اور وہ شاید بہت سے لوگوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے دنیا کے اندر جنہیں ہم مہذب معاشرے کہتے ہیں. میں اپنے ملک کے بارے میں سوال ہمیشہ اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ہم کس طرح کی ریاست ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو لیبل کر پائے کہ ہم کس طرح کی ریاست ہے، اور ہم نظام ہمارا کس طرح کا ہے. دیکھیے یہ سیاسی جماعتیں تو پروڈکٹ ہے نا، جو اسی نظام میں سیاسی جماعتیں نکلیں گی نا. جو کچھ ہے ہم ہی سے وہ کمپرائز کریں گی اور ہم ہی سے نکلیں گی. ہم ہی جیسے لوگ ہوں گے جو سیاسی جماعتوں کے اندر ہوں گے. ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ سرمایہ دار ہوں گے، امیر لوگ ہوں گے. لیکن جو بیسک مسئلہ مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کا رہا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک تو ہوتی ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کے جو آپ، یا آپ سلیبس پڑھ کے جو آپ کلاسیں بڑھتی جاتی ہیں اور آپ ترقی کرتے جاتے ہیں فرسٹ سٹینڈرڈ سے لے کر پھر آگے سو آن. ویسے بھی مجھے لگتا ہے ہماری گروتھ ہوئی نہیں ہے ہمارے ملک میں ہم سب کی. اور میں پرٹیکولرائز نہیں کر رہا کہ کون، لیکن اگر آپ دیکھیے نا اوور آل، تو جب آپ اپنے آپ کو اپنے ملک کے رہنے والے باشندوں کو کمپیئر کرتے ہیں ان ممالک سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ انٹلیکچولی، ذہنی طور پر، معاشرتی طور پر آپ سے بہت بہتر ہے، زیادہ ویل پلیسڈ ہے. یہ غریبی امیری یہ تو بعد کی بات ہے، یہ ایک اور چیز ہے. سیاسی جماعتوں نے یہاں کیا کر لینا ہے؟ یہاں پر تو آج تک یہی لڑائی ختم نہیں ہو سکی کہ اچھا یہ ملک چلنا ہے تو کس طریقے سے چلنا ہے، اس کو چلانا کس نے ہے. سیدھی سی بات ہے، لفظ تھوڑا کروڈ ہے کہ ملک میں ٹھیکیداری ہے کس کی. آج تک تو لڑائی اسی بات کی چلتی رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ہجوم اکٹھا کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کوئی آتا ہے، کوئی
سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی حقیقی آزادی کا نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، کوئی کہتا ہے جی آخری وقت تک آزادی کی جنگ لڑیں گے، کوئی کہتا ہے جی ہم تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی ملک میں سیاسی جماعتیں، یہ جتنے میں نے نعرے لگائے ہیں، یہ میں نے کلامی کی ماضی جو آپ نے نعرے لگائے ہیں، کیا ہم اسے گروتھ کہیں گے یا صرف ایک اپنے آپ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ایک نعرہ ہے؟ یہ گروتھ نہیں ہے پھر۔ دیکھیے میرے خیال میں کم از کم مجھے یہ پتا ہے کہ شاید شہزاد چودھری صاحب نے تو وہ پڑھ رکھی ہو، زیغم خان صاحب نے بھی پڑھ رکھی ہو، وہ مجھے کسی نے کوٹ کیا اور یہ بات درست ہے کہ جب ٹونی بلیئر واز الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف دی یونائٹڈ کنگڈم، تو ان کی ہی روٹ سم ویئر پرہیپس ہز بایوگرافی، وہ بات یہ تھی کہ وہ اس کا کرکس یہ تھا کہ وہ ہی سیڈ کہ مجھے I was only taught how to seek power. I was never told how to govern. It's different. یہ دونوں چیزیں بڑی مختلف ہیں۔ ہمارے ملک میں پرابلم یہاں یہ ہے کہ یہ جتنی سیاسی جماعتیں جن نعروں کا میں نے ذکر کیا، یہ میں نے، شہزاد صاحب نے، افتخار صاحب نے، زیغم صاحب نے تو نہیں لگائے، یہ تو سیاسی جماعتوں کے لگائے ہوئے نعرے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں صرف نعروں کی بیسس پر اقتدار میں آنے تک کا سفر کریں گی اور بعد میں پھر ہر ایک کے اپنے ایجنڈاز ہیں، مگر ایک زیغم صاحب نے جملہ بولا کہ ہم نے جیسے اپنے گروتھ کی بات کی کہ 21ویں صدی میں بھی جو ہم نے لرن کیا وہ بھی بدترین اوصاف ہے، اور 20ویں صدی کا بھی جو لرن کیا وہ بھی بدترین اوصاف ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی میں گرو کر رہے ہیں؟ وہ دیکھیے اس کی وجہ ایک تو یہ کہ بہت احترام کے ساتھ، ایک تو کم عقلی ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہ جو ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا بڑے پڑھے لکھے معاشروں میں بھی حرکتیں ہو جاتی ہیں، اور جیسے وہ ادھر امریکہ میں ہوا کہ لوگ چڑھ گئے جی کیپٹل ہل میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کی ایک مینیفیسٹیشن آپ کو اس سال بھی نظر آئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ سوچ سمجھ سے عاری ہو جائیں اور جب یہ سمجھ لے کہ کوئی ایک آ گیا ہے تو یہ میرا مسیحا ہے، اس نے میرے لیے میری تقدیر بدل دینی ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ اس بندے کا خود کردار کیا ہے، اس کا اپنا کنڈکٹ کیا رہا ہے اوور دا پاسٹ، اور اس نے خود کون سے درست کام کیے ہیں۔ تو اگر تو ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک سرکل میں گھومتے رہیں گے۔ میں